ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے دفاعی بجٹ اور تیاری کا حکم۔ اسی تناظر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ گفتگو رکھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کچھ سالوں سے دفاعی بجٹ دفاعی اداروں پر منظم تنقید برائے تنقید سننے کو مل رہی ہے اور مختلف پروپیگنڈوں کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ دشمنان پاکستان بخوبی جانتے ہیں کہ حربی طور پر پاکستان سے اس وقت تک نہیں ٹکرایا جا سکتا جب تک کہ پاکستان دفاعی طور پر کمزور نہ ہو جائے، جیسا کہ لیبیا کی تازہ ترین مثال ہمارے سامنے ہے۔ پہلے تو معمر قذافی کو نیوکلیئر پروگرام سے دستبردار ہونے پہ راضی کیا اور ساتھ خطرناک حد تک غیر مسلح کر دیا، اور پھر جواز بنا کر لیبیا پر چڑھائی کر دی۔ مخفی طور پر ایسی بہت سی کوششیں پاکستان میں بھی کی گئی ہیں جو کہ کارگر ثابت نہ ہوئی، تو ایک وسیع پیمانے پر ملکی دفاعی اداروں کے خلاف ذہنی تخریب کاری کی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ کبھی جمہوریت کو بنیاد بنا کر افواج پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو کبھی تمام مسائل کی وجہ بتایا جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً دفاعی بجٹ کو ملک پر بوجھ بتایا جاتا ہے۔ ایک بار پھر سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر دفاعی بجٹ کو لے کر سوالات اٹھائے گئے، جو کہ انتہائی غور طلب معاملہ ہے۔ موجودہ حالات میں ایک طرف تو دشمنان پاکستان افغانستان کے تھپیڑوں کو اندرون پاکستان منتقل کرنے پہ تلے ہیں، اور دوسری طرف فاشسٹ مودی سرکار جنگی جنون میں مبتلا ہے۔ ایسے میں کہا جاتا ہے کہ دفاعی بجٹ ملک پر بوجھ ہے، اور وہ لوگ بھی آگے آگے نظر آتے ہیں جو بھٹو صاحب کے بیان گھاس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے کو بطور فخر پیش کرتے نہیں تھکتے، لیکن دفاعی ادارے اور دفاعی بجٹ ان کو ایک آنکھ برداشت نہیں، جو کہ ملکی مفادات و تحفظ کے ساتھ ساتھ اسلام کے بھی منافی ہے۔ دفاع کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، لیکن ایک روایت کے مطابق 9 اور ایک کے مطابق 11 تلواریں ضرور لٹکی ہوئی تھیں۔ دفاع کی اہمیت عقل و نقل دونوں سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دفاع کو مضبوط بنانے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں دفاعی نظام کی مضبوطی و اہمیت کا اس قدر اہتمام کیا ہے کہ اس بارے میں کئی آیات نازل فرمائیں، اور نہ صرف احادیث میں دفاع کا حکم موجود ہے بلکہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور مسلح محافظ و جرنیل کے خدمات سر انجام دے کر دفاع کی اہمیت بتا دی ہے۔ اسلامی ریاست کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو شریعت نے عبادت کا درجہ دیا ہے، اور اسلحہ و جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ریاست کے دفاع میں جس چیز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے وہ افراد کی فکری و ذہنی تربیت ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ افراد میں جذبہ حریت بیدار رکھا جائے اور ملک و ملت کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہم وقت تیار کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دشمنان اسلام پاکستان نے دفاعی اداروں اور اسلام کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے شروع کیے تو محافظوں نے 5th جنریشن وار سے متعلق پوری قوم کو اویئرنیس دی، جس پر چند دیسی منافقین نے مکارانہ طور پر تمسخر اڑا کر اس کی اہمیت عوام میں کم کرنے کی ناکام کوشش بھی کی۔ ناظرین، معروف امریکی اسٹیٹس مین ہینری کسنجر نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم نے بہت سے مسلمان خرید رکھے ہیں جو ہماری توقعات سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے مطابق غور کیا جائے تو یہ بات دل میں آ کر ٹھہرتی ہے کہ یہ مخصوص طبقہ جو افواج پاکستان دفاعی بجٹ کو نشانے پر رکھتے ہیں اسی لسٹ کا حصہ ہیں جن کا ذکر ہینری کسنجر نے کیا۔ دفاعی اخراجات کے لیے خود آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ بجٹ مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑائی کے بنی نذیر کا مال و دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کا سالانہ خرچ نکال کر باقی تمام دفاعی اخراجات پر خرچ فرماتے۔
اسلامی ریاست میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ فوج کا محکمہ قائم کیا اور تنخواہیں مقرر کی، باقاعدہ فوجی چھاؤنیاں قائم کی اور ایسی ایجادات کی جن کا پہلے تصور تک نہ تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ محکمہ فوج کے قیام کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بجٹ مختص کیا اس کی مقدار 5 لاکھ درہم تھی، جو اس زمانے میں غیر معمولی رقم تھی۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہی کو دیکھ لیں تو کائنات کے سب سے زیادہ بہتر سمجھ رکھنے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار فصلوں کو چھوڑ کر جہاد پہ چلنے کا حکم دیا، جس سے یہ بات ثابت ہے کہ دفاع سب سے اہم ہے، کیونکہ اگر ریاستی سالمیت سے ہی معیشت و دیگر امور ہیں، اگر ریاست کی سلامتی ہی نہیں ہوگی تو معیشت رہے گی نہ کچھ اور رہے گا۔ لہٰذا مذکورہ تصریحات سے ثابت ہے کہ دفاع سب سے اہم ہے، اور دفاعی انتظام میں بجٹ، فوجی و ذہنی تربیت، جدید ترین جنگی آلات و ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ملک و اسلام دشمن عناصر بدخواہوں کا سدباب کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ملک و اسلام کی دفاع میں قبول فرمائے اور بدخواہوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، آمین یا رب العالمین۔